اسلامی تاریخ کا دوسرا غزوہ غزوہ احد کہلاتا ہے۔ بدر کے میدان پہ صحابہ کرام نے جرأت و بہادری کے وہ مظاہرے دکھائے جن سے کفار جو ہیں وہ تاب نہ لاتے ہوئے ان کو شکست فاش ہو گئی۔ بدر سے کفار جب بھاگ کر گئے ان کو بہت زیادہ جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑا، تو وہ احد کے میدان میں ابو سفیان کی قیادت میں دوبارہ اکٹھے ہوئے اور اسلام کے خلاف انہوں نے سازشوں کا وہی تانا بانا دوبارہ سے بننا شروع کر دیا۔ اب ابو سفیان نے لوگوں کو غیرت دلائی اور لوگوں کو ان میں جوش اور حمیت پیدا کی کہ ہم نے اپنے جو ہمارے لوگ بدر میں مارے گئے ہم نے ان کا بدلہ لینا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1000 کے قریب لوگوں کے ساتھ نکلتے ہیں، جن میں سے 300 کے قریب لوگ احد کے میدان میں پہنچنے سے پہلے عبداللہ بن نبی جو منافق تھا، رئیس المنافقین تھا، منافقوں کا سردار تھا، اس کے جو دوست احباب تھے وہ وہاں سے واپس چلے جاتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس احد کے میدان میں 700 کے قریب جانثاران صحابی رہ جاتے ہیں۔ احد کا پہاڑ بہت مشہور پہاڑ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت مشہور و معروف حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ احد کا پہاڑ جو ہے یہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم بھی اس سے محبت رکھتے ہیں۔ مشرکین کے مکہ کے لشکر کی قیادت ابو سفیان کے پاس تھی اور ان کے پاس تقریباً 3000 سے زائد جنگجو تھے اور وہ باقاعدہ منصوبہ بندی کر کے اور تیاری کر کے احد کے میدان میں آئے تھے۔ مسلمانوں کے پاس لشکر کی تعداد کم تھی، وسائل بھی کم تھے، مگر انہیں اللہ تعالیٰ کی مدد پہ یقین تھا اور غزوہ بدر میں جو ان کو شاندار فتح ہوئی تھی اس کے بعد سے قریش مکہ اور ارد گرد کے جو یہودی تھے ان کے اوپر مسلمانوں کا کافی رعب اور دبدبہ قائم ہو چکا تھا۔ ابو جہل جو غزوہ بدر میں 2 کم سن صحابہ کے ہاتھوں مارا جا چکا تھا، وہ اس کے بعد قریش مکہ کی قیادت جو تھی وہ ابو سفیان کے پاس آ چکی تھی، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس جو مکہ میں رہتے تھے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابو سفیان کی ساری پلاننگ سے آگاہ کیا اور یہ جنگ جو ہے کچھ لوگوں کے مطابق 6 شوال، 7 شوال، 14 شوال اور 15 شوال کو لڑی گئی۔ اور اس میں سب سے اہم بات جو ہے کہ 6 شوال کو نماز جمعہ کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو استقامت کی تلقین کی اور 1000 کی فوج کے ساتھ مدینہ سے آپ روانہ ہوئے۔ درہ حنین پہ تعینات صحابہ کرام نے حضور کی ہدایت کو فراموش کر دیا، صرف 10 کے قریب صحابہ رہ جاتے ہیں۔ اس موقع کو دیکھتے ہوئے حضرت خالد بن ولید جو اس ٹائم کفر کی حالت میں تھے، وہ جنگی لحاظ سے ان کا دماغ اچھا چلتا تھا، وہ اس درے کی طرف سے حملہ آور ہوتے ہیں، مسلمانوں کو جانی نقصان پہنچاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد بہت کم تعداد میں جانثار صحابہ رہ جاتی ہیں، کیونکہ حملہ اتنا اچانک ہوتا ہے کہ صحابہ جو ہیں وہ ان میں بھگدڑ مچ جاتی ہے اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا سید امیر حمزہ بھی اسی مقام پہ شہید ہو جاتے ہیں۔ اس صورتحال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو اکٹھا کرتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں کوئی یعنی جادوگر وغیرہ نہیں ہوں، اللہ نے مجھ پہ آپ نے وحی اتاری ہے۔ اور اس دوران صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 دندان مبارک شہید ہو جاتے ہیں۔ اب جب اس صحابہ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور دوبارہ سے کفار مکہ کے پاؤں اکھڑنے شروع ہو جاتے ہیں، اس منظر کو دیکھتے ہوئے ابو سفیان وہاں سے آواز لگاتا ہے، کہتا ہے کہ آج ہم نے بدر کا حساب برابر کر دیا ہے، اب اگلے سال ہم پھر بدر کے مقام پر اکٹھے ہوں گے، اگلے سال ہم پھر بدر کے مقام پر اکٹھے ہوں گے، آج یہ لڑائی ختم ہوگی، اور وہ میدان سے بھاگ جاتے ہیں۔ مگر اس غزوہ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار صحابہ 70 کے قریب جانثار صحابہ شہید ہوتے ہیں، 31 کے قریب کفار جو ہیں وہ جہنم واصل ہوتے ہیں۔ مگر اس میں ایک بات کا جو مسلمانوں کو پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو آپ نے نظر انداز نہیں کرنا، اور اس کے اوپر قرآن مجید نے بڑا واضح طور پہ کہہ دیا کہ یہ جو تمہیں غم یعنی احد کے میدان میں دیا گیا ہے اس لیے ہے کہ تم لوگوں کی آپ یعنی صحابہ کی تربیت کی جا سکے، اور اس مصیبت جو تو اور رنج جو آپ پہ آن پڑا ہے
وہ اس لیے ہے کہ اللہ آپ کے تمام کاموں سے خبردار ہے۔ اسی جنگ میں حضرت ابو سفیان کی بیوی ہندہ نے حضرت یعنی حمزہ رضی اللہ تعالیٰ جو سید الشہداء ہیں ان کا کلیجہ نکال کے اپنے دانتوں کو چبایا، جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت رنج ملال ہے۔ اس جنگ کی ایک اور سگنیفیکنس ہے، وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جنگ میں مسلمان خواتین بھی آپ کے ساتھ شرکت کی، ام المومنین حضرت عائشہ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت ام سلیم بھی نے بھی شرکت کی۔ انہوں نے زخمیوں کی مرہم پٹی کی اور ان کو پانی پلانے کی فریضہ بھی سر انجام دیا۔ اس مارکے میں بہت سے ایمان افروز واقعات پیش آئے، یعنی حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شہید ہوئے، یعنی جب وہ ابو سفیان کو قتل کرنے کے بالکل قریب پہنچ گئے تو شداد نامی ملعون نے آپ کو شہید کر دیا، تو اس آپ کو جو ہے فرشتوں کی جماعت نے غسل دیا اور غسل جنابت دیا، اور اسی ٹائم آپ کو جب دفن کیا گیا فرشتوں کے غسل کے عالم میں ہی آپ کو دفن کر دیا گیا۔